اس کربلے کے واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ صرف رونا نہیں ہے، سبیلے نہیں لگانا ہے، اللہ کے رسول کے نواسے پیاسے گئے ہیں، بھوکے گئے ہیں، آج تماشا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم سبیلے لگائیں، آج تماشا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم شربت بانٹ رہے ہیں اور شربت پی رہے ہیں۔ کہ حضرت حسین نے یہی کیا تھا؟ یہ ان کی شہادت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاق ہے، ان کی شہادت کا بدترین مذاق ہے کہ وہ پیاسے جا رہے ہیں اس دنیا سے اور ہم شربت پی رہے ہیں اور کھانے پہ کھانے کھا رہے ہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ دس محرم الحرام ہے، جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور محرم کا محترم مہینہ ہمارے سامنے سے بھی رہا ہے، جس کی پہلی تاریخ کو سفر رسول داماد علی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ، حضرت علی کے آنکھوں کے تارے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی دردناک اور معصومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے کی تھوڑی ہمیں تاریخ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم واقعہ کربلا کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ آیا اس چیز کو ہم سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ واقعہ کربلا کے نام پر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر یا تو کچھ لوگ افراط کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بہت بڑھا چڑھا کر کے بولنے لگتے ہیں، یا تو کچھ لوگ بہت اس کو اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت اس کو دینا چاہیے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے، حضرت حسین کے دشمنوں کی طرف سے، اسلام اور محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی طرف سے یہ چال چلی گئی، یہ ارادہ کیا گیا، یہ کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، صحیح بات کو چھپا دیا جائے، حقائق کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اور ایک تماشا پیش کر دیا گیا تماشے کے طور پر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے خاندان کی شہادت کو ایک مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا اس امت میں، اور اس امت کے لوگوں نے اسے اپنایا، کچھ لوگوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک کے کوئی معاملات اتنے سخت نہیں تھے، بلکہ فتوحات ہو رہی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو جلال تھا اور ان کا جو روب و دبدبہ تھا وہ ہم تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ انسان تو انسان، شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا حضرت عمر کا نام سن کر۔ فتوحات ہو رہی تھی، تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل میں اسلامی حکومت پھیلی اور اسلامی جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر اس میں چند سالوں کے بعد 12 سال کا ان کا دور ہے، 6 سال کے بعد تقریباً بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں، ان کی خلافت کے زمانے میں آزمائشیں شروع ہو گئی، اور یہ آزمائشیں پیدا کرنے والے، یہ مصیبتیں پیدا کرنے والے اور یہ طرح طرح کی تکلیفیں مسلمانوں کو دینے والے اور مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دینے والے اور شریعت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے۔ یہ منافقین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو پھیلنا نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شریعت کو اس روئے زمین پر نافذ ہونے دینا نہیں چاہتے تھے، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ شریعت اس روئے زمین پر پھیلے، اللہ کو ایک ماننے والے لوگ بڑھیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں میں اضافہ ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے، لہذا یہ دشمنی رکھتے تھے، ان کے دل اندر سے سخت ہو چکے تھے، ان کے دل فسیجے نہیں تھے، ان کے دل میں ایمان کی حقیقت نہیں اتری تھی، یہ وہ لوگ تھے۔ لہذا ان لوگوں نے چال یہ چلی، رجب کے مہینے میں اکثر بات آتی ہے جو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹکیوں والا غالباً مہینہ، مونڈے والا مہینہ، اس میں جو ہے بات پوری تفصیل سے آتی ہے، اس تفصیل میں تو نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے ایک چادر اوڑھی، جس چادر کا نام کہتے ہیں کہ محبین علی کی چادر اوڑھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا تقاضا کیا اور ایسا شور مچایا کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور اس چادر اوڑھ کر کے کس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔
بالآخر یہی وہ ٹولہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، جن کی چادر اڑے ہوئے تھے، جن کے محبت کے پردے کے پیچھے رہ کر کے یہ لوگ مسلمانوں پر، اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر، رسول اللہ پر اور صحابہ پر حملہ کر رہے تھے۔ حضرت علی کو نہیں چھوڑا، سازش کے تحت ان کو بھی شہید کیا گیا، سازش کے تحت ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور اسی پر صرف بس نہیں کیا، اس کے بعد جب حضرت حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کے دل میں اصل کسی کی محبت نہیں تھی، یہ اصل منافقین تھے، اسلام کے حقائق سے بھی واقف نہیں تھے، ایمان کی چاشنی انہوں نے نہیں چلی تھی، یہ منافقین تھے، یہ منافقین تھے، لہٰذا کسی سے محبت نہیں تھی۔ ان کا صرف دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسلام کو مٹا کر کے رکھ دیا جائے، جو کہ ناممکن ہے قیامت تک کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی اس کو مٹانے والا جتنا بڑا طاقتور وہ سپر پاور ہو اور اپنے معاملات دیکھنے والا ہو، لیکن کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ خیر، کے بعد جو وہ منافقین تھے، جو ان کا ایک ٹولہ تھا منافقین کا اور مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت حسن کو تنگ کیا، 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت دست برداری اختیار کی، اور حضرت حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلافت دے دی۔ اب یہ سلسلہ چلا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے، ان کا آدھا زمانہ گیا، حضرت علی کا زمانہ گیا، حضرت حسین کا آدھا تقریباً 6 مہینے گئے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی 20 سال میں سے 10 سال چلے گئے۔ اور 10 سال میں ہم نے پہلے بات بتائی اس میں کہ انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی کیا کہ جو منافقین تھے، جو شیعان علی تھے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور اپنے آپ کو محبین علی کہتے تھے، ان کو پکڑ کر کے مارا، ان کو مدینے سے نکلوا دیا، لہٰذا ان کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی بیٹھ گئی۔ اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ اپنے آپ کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں، اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا ان کے اندر۔ لہٰذا 10 سال کا ان کا جب آخر زمانہ گزرا تو 10ویں سال بیچ کے زمانے میں بیچ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی۔ بیعت رضوان یعنی وہ پیڑ کے نیچے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرکت ہوئی ہے، اس موقع پر یہ شریک تھے، اس موقع پر یہ شریک تھے۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک باقاعدہ آیت نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے جب وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے آپ سے بیعت کر رہے تھے اپنی جان قربان کر دینے کے سلسلے میں۔ اس میں لہٰذا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ زمانہ اتنے دنوں سے خلفشار کا ہے اور انتشار کا ہے اور اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، لوگوں میں افراتفری کا ماحول ہے، تو کس طریقے سے لوگ ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اتفاق کر لیا، بیعت کر لی ہے، تو اب کس طریقے سے اس کو باقی رکھا جائے، اس سلسلے کو قائم رکھا جائے۔ انہوں نے ایک رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو جو ہے ابھی سے بیعت دے لیے اس کے نام پر اپنے ہاتھ پر، کہ جو آپ کے بعد لوگ اس کو جو ہے خلیفہ بنا لیں گے۔ اگر آپ کسی اور کو خلیفہ بنائیں گے، کسی اور کو منتخب کریں گے تو شاید پھر سے خلفشار ہو جائے، پھر خون جو ہے خون خرابہ ہونے لگے، پھر سے خون خرابہ ہونے لگے۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے تو راضی نہیں ہوئے، لیکن ان کی اصرار کے بعد بہرحال راضی ہوئے اور تمام لوگوں سے کہا کہ بیعت کر لو۔ کچھ لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن جو مین لوگ تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 5 حضرات تھے جو اصل لوگ سمجھے جاتے تھے کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی سمجھ لو سب نے کر لی۔ لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 5 حضرات کے پاس آتے ہیں مدینہ رسول میں اور ان سے بات رکھتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں، یزید کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ باقاعدہ شراب پیتا ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زور زبردستی نہیں کی۔ وہ دن تھا ان کی زندگی کا آخری دن تھا، کبھی دوبارہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے ان کے بیعت کر لیجیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے، کبھی نہیں کہا۔ لہٰذا ان کی زندگی ختم ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یزید کا نشیب ہو گیا، اور مدینہ الرسول میں ایک گورنر جو موجود ہیں وہ عتبہ، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان کو خط لکھا گیا کہ حضرت حسین سے اور عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے جو صاحبزادے ان سے بیعت دی جائے کہ یزید تخت نشیب ہو گیا، ان کے لیے بیعت دی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر منع کر دیا کہ ابھی ہم کو اس کے لیے وقت چاہیے اور ہم اس چیز پر راضی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا انہوں نے صبر کیا، مکہ مکرمہ چلے گئے، اور مکہ مکرمہ جب گئے وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ موجود تھے،
وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور ادھر کوفہ جو ہے، کوفہ یہ اس وقت کا دارالسلطنت تھا۔ مدینہ منورہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شفٹ کر لیا تھا کوفہ میں اپنے دارالسلطنت، کیپٹل جس کو کہتے ہیں، جیسے آج کے لیے ہمارا انڈیا کا یہ دلی ہے، اس چیز کو انہوں نے منتقل کر لیا تھا کوفہ میں۔ کوفہ سے جو کوفی کے لوگ تھے، کوفہ والے تھے، انہوں نے خط لکھنا شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، اگر آپ آ جائیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ بہت سارے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد سے ان کے خطوط آئے اور ان کے وفود آئے، ان کی جماعتیں آئیں ملنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر مکہ پہنچتے ہیں تو ادھر حالات ایسے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور بڑے بڑے جو صحابہ کرام اور تابعین ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ساتھ کوفہ والوں نے عہد کا معاملہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے ان کی حفاظت کا معاملہ نہیں کیا، وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں، وعدے کے کچے ہیں، آپ وہاں نہ جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن کہنے لگے میرے پاس اتنے خطوط آ رہے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی جو ہے اصرار کے ساتھ ہم کو بلا رہے ہیں، ہم کو جانا پڑے گا، لیکن ان کو راضی نہیں ہونے دیا۔ خیر آخر میں یہ طے ہوا کہ اپنے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں شامل ہیں، وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں پہلے، اور وہاں کے جا کر کے حالات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کیا حال ہے۔ اور کوفہ کے لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ، یزید کے ساتھ ہیں یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ جب جاتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہی دنوں میں 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت حسین کے نام پر، کہ اگر وہ آ جاتے ہیں ہم باقاعدہ ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اپنا امیر مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ان کو اپنے سر پر ہم بٹھائیں گے، ان کی باتوں کو ہم مانیں گے، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کو آپ اطلاع کر دیجیے کہ وہ یہاں آ جائیں، دارالسلطنت آ جائیں۔ ادھر سے انہوں نے جب خط روانہ کیا کہ حضرت حسین کو کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، معاملات یہاں بڑے اچھے ہیں، ماحول بڑا خوشگوار ہے، ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چلنا شروع کیا۔ یہاں جو کوفہ کا گورنر بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اعراض کر رہے تھے کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جائیں اور وہ امیر ان کو مان لیا جائے، ان کو امام مان لیا جائے۔ لہٰذا یہ بات پتہ چلی یزید کو، اور یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ اعراض کر رہے ہیں، تمام معاملات کی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بیعت لینا شروع کر دی، ان کو گرفتار نہیں کیا ہے، تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کو فوراً معزول کیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کی جگہ پہ ایک ظالم کو بٹھایا جس کا نام عبید اللہ بن زیاد تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد تھا، ظالم تھا، جابر تھا، اور اس کے ظلم سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ جیسے ہی جیسے ہی اس کو گورنر بنایا، اس نے فوراً جو ہے لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک انعام لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں۔ وہ انعام کیا تھا؟ تلوار نکالی اور کہنے لگا جو بھی شخص یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس کو امان ہے، اور جو ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ لہٰذا لوگوں میں افراتفری مچ گئی، وہ ڈر گئے۔ یہی کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے غداری کا معاملہ کیا، یہی کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے وفا کا معاملہ نہیں کیا اور دھوکے کا معاملہ کیا۔ حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے پہلے حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن اب وہ ڈر کر کے ان کے پیر کانپنے لگے، اور معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی حضرت حسین کا ساتھ توڑ دیا اور ساتھ چھوڑ دیا، بیعت توڑ دی اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت حسین کا قافلہ وہاں سے چل چکا تھا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہاں گرفتار کیا گیا۔ ان کا ایک جاننے والا اس میں مل گیا، جو پولیس والے آئے تھے ان کو پکڑنے، محمد بن اشرف ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ بس میرا اتنا کام کو رو رہے تھے، کہ کہنے کیوں رو رہے ہیں، آپ کو موت کا ڈر ہے، آپ تو بڑے بہادر ہیں۔ کہنے نہیں، حضرت حسین کے لیے ہم رو رہے ہیں کہ وہ میرا خط پڑھ کر کے چل چکے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے بہت اچھا ماحول ہے، اور یہاں کا ماحول تو بالکل پلٹ گیا، بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ میرا ایک کام کریے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، کسی ایک پیغام بھیجنے والے کو، کسی ایک قاصد کو، میسنجر کو بھجوا دیجیے، فوراً دوڑا دیجیے، راستے میں کہیں بھی ملے حضرت حسین ان کو بتا دیں کہ یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے یہ کام کیا، فوراً دوڑایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ مقام تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آگے نہ جانے کے بارے میں سوچا کہ اب آگے نہیں جاتے، یہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار جو تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اب ہم حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے، ان کا قصاص لیں گے، دیت لیں گے، اور باقاعدہ ان کو بھی مانیں گے جا کر کے۔ اور ایک کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شاعر ملا فرستہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ لفظ کہا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان جو تھا
وہاں پہ حضرت حسین نے اجازت دی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے اور جو یہاں پہ رکنا چاہتا ہے رک سکتا ہے۔ اس وقت بتاتے ہیں کہ 72 کی تعداد تھی، 72 کی تعداد میں سے 21 لوگ اہل بیت میں سے تھے اور 51 لوگ باقاعدہ ان کے اعوان اور انصار، مدد کرنے والے، حمایت کرنے والے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یہ تمام حضرات ان کے ساتھ میں موجود تھے۔ لہٰذا یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، میدان کربلا میں رکتے ہیں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد ایک وفد بھیجتا ہے جس کا نام، اس کے امیر کا نام عمرو بن سعد یا عمر بن سعد بتایا گیا، لکھا گیا کتابوں میں۔ تو وہ ایک قافلہ لے کر کے آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، آپ کو جو ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یزید کے لیے بیعت کرنی پڑے گی میرے ہاتھ پر یا عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 3 باتیں پیش کرتے ہیں کہ 3 ہم رائے دے رہے ہیں، 3 تجویز پیش کر رہے ہیں جو تم لوگ قبول کر لو وہ ہمیں منظور ہے۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ ہم کو یزید سے ملوا دو جا کر کے، ہم ڈائریکٹ اس سے بات کریں گے، جو بھی معاملات طے ہوں گے ہم آپس میں سمجھ لیں گے۔ اگر وہ بات مانتا ہے، اپنی نمازوں کو صحیح کرتا ہے، اپنی غلط زندگی کو چھوڑتا ہے، اپنی شراب کو چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، باقی ہم وہاں سمجھ لیں گے جا کر کے۔ تم پہلی چیز یہ کہ ہم کو یزید سے ملوا دو، دوسری چیز یہ کہ ہم جہاں سے آئے ہم کو واپس جانے دو، ہم کو کچھ نہ چھیڑو، اور تیسری چیز یہ کہ ہم کو کسی سرحد پر بھیج دو، کسی بارڈر پر بھیج دو، ہم کو پار سے لڑ کر کے وہیں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ 3 انہوں نے جو پیشکش کی۔ تو عمر بن سعد یا عمر بن سعد جی یہ قافلہ لے کر کے آئے تھے، جس نے فوراً پیغام بھیجایا عبید اللہ بن زیاد کے بعد، اور وہاں ایک شخص موجود تھا جس کا نام ہم سنتے ہیں کہ شمر، جس کا نام سنتے ہیں شمر۔ یہ بہت بڑا بدبخت تھا، یہ عبید اللہ بن زیاد سے بدبخت تھا، اس سے بڑھ کر کے جو ہے اس کے اندر کمینگی بھری ہوئی تھی اور ظلم اس کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے خلاف دشمنی اس کے اندر تھی اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے جب یہ بات سنی اور یہ مشورہ سنا تو وہ راضی نہیں ہوا، کہنے کہ نہیں، اس کو مل لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت حسن نبی آپ کے سامنے بات رکھی کہ انہوں نے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا معاملہ کرا لیا تھا، مسلمانوں کا خون بند ہو گیا تھا۔ حضرت حسن اگر صلح نہ کرتے مسلمانوں کا خون اور بہتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جو انہوں نے خلیفہ مقرر کر دیا تو خون بند ہو گیا، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون اور بہے، یہ چاہتے تھے کہ اسلام سرزمین سے مٹ جائے، اسلام سرزمین سے مٹ جائے۔ لہٰذا ان کی وہ تمنا پوری نہ ہوئی، یہ سوچنے لگے اگر حضرت حسین بھی یزید سے جا کر کے مل گئے اور معاملہ جو ہے صلح کا بن گیا تو مسلمانوں کا خون کیسے بہے گا، مسلمانوں کو جو تکلیف کیسے ہوگی اور اسلام کی زمین سے کیسے مٹایا جائے گا۔ اس لیے اس نے ملنے نہیں دیا اور اس نے کہا کہ آپ ہم کو بھیجیے، ہم ایک لشکر 2000 کا لے کر کے جاتے ہیں اور ان سے وہی 2 ہاتھ کرتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو تو وہ آگے جانے دیں گے، تب دوسری بات ہوگی۔ لہٰذا وہ لے کر کے آتا ہے لشکر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں جو ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا، اس کے ہاتھ میں آپ بیعت کر لیجئے، ورنہ 2 ہاتھ کرنا پڑیں گے۔ تو حضرت حسین کی یہ وہ مقام تھا، غیرت تھی، ان کے غیرت نے یہ تقاضا تھا کہ وہ اس چیز کو قبول نہ کریں، لہٰذا انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے جنگ کو پسند کیا۔ اور 3 دن کا وہ وقت ہے کہ جس میں حضرت حسین اور ان کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا اور ان کو پیاسا رہنے دیا، اور بالآخر 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں ان کی عمر تقریباً 54 سال تھی، یا ایک روایت کے مطابق 58 سال عمر تھی۔ عصر کے وقت ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور اس سے 1 رات پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 1 رات کا وقت مانگا تھا، 1 رات کا وقت مانگا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم کو 1 رات کا وقت دے دو تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ سے مناجات کر لیں۔ انہوں نے جب کچھ دیر کے لیے سوئے، اس کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے خواب دیکھا جس کو دیکھ کر کے وہ مسکرانے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو کی بہن موجود تھی، کہنے بھائی آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا آج کا افطار میرے ساتھ کرنا، آج کا افطار میرے ساتھ کرنا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ یہاں حضرت حسنین کو اور ان کے گھر والوں کو، اہل بیت اعظام کو شہید کر دیا گیا، نہ بچوں کو چھوڑا گیا، نہ جو ہے بوڑھوں کو چھوڑا گیا، نہ جوانوں کو چھوڑا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام کو روزے سے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ اس وقت علی اصغر نام کا 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، حضرت زینب بھجواتی ہیں اپنے بھائی حضرت حسین کے پاس، کہتی ہیں کہ یہ پیاسا ہے، اس کو تو کم سے کم دشمن پانی پلا دیں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کے اندر رحم آ جائے گا۔ اور کہتے ہیں حضرت حسین اپنی گودی میں اٹھا کر کے کہتے ہیں اے دشمنوں، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، تم کو دشمنی ہم سے ہے، ہم کو پانی نہ پینے دو، ہم پر ظلم کرو، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کے لیے پانی میسر کر دو۔ لہٰذا پانی کیا آتا ہے ان ظالموں کی طرف سے، ادھر سے ایک تیر آتا ہے اور اس معصوم سے بچے کے حلق میں گھس جاتا ہے جا کر کے، جب اس تیر کو نکالا جاتا ہے اسے فوارہ خون کا پھوٹتا ہے۔ یہ اہل بیت اعظام کا خون بہایا گیا میدان کربلا۔
اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ اس جو ہے خون کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑاتے ہیں اور اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حبیب کی امتی کو, آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حبیب کے نواسے کو کہ کس طریقے سے اس کے خون کو بہایا جا رہا ہے, کس طریقے سے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اب ہماری مدد فرمائیے گا, اب ہماری مدد فرمائیے گا. لہٰذا لڑتے رہتے ہیں بلا کے ان کو بھی ان کے گردن پر بیٹھ کر کے ایک بدبخت اور ملعون شخص آتا ہے, ان کی گردن کو قلم کر دیتا ہے, ان کے سر کو قلم کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا. حضرات حسنین کو معاملہ یہ تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار تھے. اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت کریے, اور آپ بھی ان دونوں سے محبت کریے. اس حسن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزوں کو اچھالا گیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا, اور ان کے سر کو باقاعدہ عبید اللہ بن زیاد بدبخت کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اپنی لکڑی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فوٹو پہ مار رہا تھا, اپنی لاٹھی چلا رہا تھا. اور وہاں پہ اس کا ظلم ایسا تھا کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. لیکن وہاں پہ ایک صحابی موجود ہیں جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے. یہ وہی زید بن ارقم ہے کہ جب دارالندوہ قائم کیا گیا تھا, کفار کی پارلیمنٹ بنائی گئی تھی, تو ان کے والد حضرت ارقم نے مسلمانوں کے لیے مسلمان کی پارلیمنٹ دار ارقم کے نام سے بنایا تھا. یہ وہی حضرت زید بن ارقم ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے بدبخت, اے ملعون شخص, اے ظالم شخص, تم اس جگہ پر اپنی لکڑی لگا رہے ہو جس جگہ پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹو کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. انہی فوٹو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا, انہی فوٹو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے لگایا تھا, انہی منہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو داخل کیا تھا. اور یہ وہ چہرہ ہے جس کے اوپر تم جو ہے ڈنڈی لگا رہے ہو, جس کے اوپر تم لکڑی لگا رہے ہو, جس کے اوپر تم ڈنڈی مار رہے ہو. لہٰذا یہ معاملات ہیں کہ حضرات حسنین کو شہید کیا گیا, ان کے اہل بیت کو شہید کیا گیا. اور معاملہ صرف انہی پر اکتفا نہیں ہوا, آگے یزید کے پاس جب معاملہ پہنچا تو یزید بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو معاملہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ تمام جو دشمن ہیں, تمام جو مارنے والے ہیں, تمام جو ظالمین, ان کے خلاف سخت کارروائی کرتا. لیکن سخت کارروائی کیا کرتا, وہ خود اس تمام چیزوں میں شامل تھا, ان تمام چیزوں میں شامل تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شہید ہوئے ہیں, شریک ہوئے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت میں کربلا کے میدان میں شریک ہوئے ہیں حضرت حسین کو مارنے کے لیے, ان سب کا خون بدتر ہے, حضرات حسنین کے پسینہ افضل ہے, حضرات حسنین کا پسینہ افضل ہے. لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور اس وقت ہم کو آخری میں خلاصہ وقت بہت ہو گیا, آخری میں خلاصے کے طور پہ یہ کہ اس کربلے کے واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے, صرف رونا نہیں ہے, سبیلے نہیں لگانا ہے. اللہ کے رسول کے نواسے پیاسے گئے ہیں, بھوکے گئے ہیں. آج تماشا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم سبیلے لگائیں, آج تماشا یہ کیا جاتا ہے کہ ہم شربت بانٹ رہے ہیں اور شربت پی رہے ہیں. کہ حضرت حسین نے یہی کیا تھا, اور یہ ان کے شہادت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاق ہے, ان کی شہادت کا بدترین مذاق ہے کہ وہ پیاسے جا رہے ہیں اس دنیا سے, اور ہم شربت پی رہے ہیں اور کھانے پہ کھانے کھا رہے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے اپنی شہادت درج کرائی, اپنے آپ کو مٹا دیا, ظالم کے سامنے نہیں جھکے. اور وہ یزید جو لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا, وہ غالب ہو گیا, آج معاملہ یہ ہے کہ حضرت حسین کا نام لینے والے موجود ہیں لیکن یزید کا نام لینے والے موجود نہیں ہیں. آج کے ملک کے حالات کے اعتبار سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آج جو ظلم کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں, ظلم بڑھ رہا ہے, ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ظالم کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکایا اور اسلام کی بقا کے لیے لڑتے رہے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہم چلتے رہے, اسلام کے اعمال پر ہم پابندی کرتے رہے اور اسلام کے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کیا, تو معاملہ یہ ہوگا کہ اگرچہ آج ہم شہید کر دیے جائیں, اگرچہ آج ہم پر ظلم کر دیا جائے, لیکن آنے والی نسلوں میں ہمارا نام باقی رہے گا, ان کا نام باقی نہیں رہے گا. یہ انشاءاللہ ہمارے وقت آئے گا. وہ مکی دور سے گزر رہے تھے حضرات صحابہ کرام, اس کے بعد 10 سال کا مدینہ منورہ کا دور آتا ہے. آج ہندوستان کے اندر ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں, آج ہندوستان کے اندر ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ مدینہ کے دور بھی آئے گا, مدنی دور بھی آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ کربلا سے صحیح طور پر سبق لینے والا بنائے. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. 10 محرم کو کرنے والے کام جو ہے وہ تعزیہ داری نہیں ہے, وہ لوہا خانی نہیں ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے, ہمیں نماز پڑھنی ہے, صدقہ دینا ہے,
اور اس کا ثواب حضرت حسین کو پہنچانا ہے، اہل بیت کو پہنچانا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. رونا محبت کا تقاضا نہیں ہے، ماتم کرنا محبت کا تقاضا نہیں ہے، تعزیہ کرنا محبت کا تقاضا نہیں ہے، سبیلے لگانا محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس ثواب کو حضرت حسین اور اہل بیت تک کے پہنچائیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں گے اور ہمارے ذریعے سے جن لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور باقاعدہ کربلا کے تعلق سے جو ہمیں حوالہ ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں عبرت ملتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے. وہ ہم کو ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی پر ہم کو اپنی زندگی وقف کرنا چاہیے. آخری بات یہ کہ کل 10 محرم ہے، اس میں روزہ رکھنا بہتر ہے، مناسب ہے، لیکن فرض سمجھ کر کے کوئی نہ رکھے، ضروری سمجھ کر کے کوئی نہ رکھے. مستحب کا درجہ ہے، بہتر ہے، مستحب کا درجہ ہے. اگر کوئی رکھ لیتا ہے بہت اچھا، اور کل کے ساتھ پرسوں کا بھی روزہ رکھ لے. دوسرا کام کل کے دن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، پیسے زیادہ خرچ کرتا ہے، کھانے میں تھوڑا سا دسترخوان بڑا کر لیتا ہے، کھانے کے بعد کچھ پھل وغیرہ جس طریقے سے بھی ہم زیادہ کر سکیں لیکن فضول خرچی نہ ہو، تو جو خرچ زیادہ کرتا ہے اپنے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے کھانے میں، اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، وسعت عطا فرمائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرض لے کر کے کریں یا فضول خرچی کرنے لگیں. معاملہ یہ ہے کہ درمیانی چال چلیں اور اعتدال کا راستہ پکڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.